ایک زمانے میں دمشق کے قدیم شہر میں ابراہیم نام کا ایک عقلمند اور پرہیزگار شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے علم، مہربانی اور اللہ پر اپنے اٹل ایمان کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ ایک دن یوسف نامی نوجوان اور متجسس مسافر دمشق پہنچا۔ اس نے معروف ابراہیم کے بارے میں سنا تھا اور ان کی حکمت کے حصول کے لیے بے چین تھا۔ ادھر ادھر پوجنے کے بعد یوسف کو بالآخر ابراہیم کا آج جانا ٹھکانہ مل گیا۔ یوسف نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابراہیم نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بیٹھ گئے اور یوسف زندگی، دنیا اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ ابراہیم نے ہر سوال کا تحمل سے جواب دیا، اس علم کو بانٹتے ہوئے جو اس نے برسوں کے مطالعہ اور لگن سے حاصل کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، یوسف ابراہیم کی تعلیمات سے زیادہ متوجہ ہوتا گیا۔ ابراہیم نے جس طرح اپنی روحانی زندگی کو خاندان اور معاشرے کے تئیں اپنے فرائض کے ساتھ متوازن کیا، اس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ ابراہیم کے خلوص اور بے لوثی نے یوسف کو اسلام کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی۔ ایک شام جب وہ ایک خاموشی ندی کے کنارے بیٹھے تھے، یوسف نے ابراہیم سے ان کے اٹل ایمان کا راز پوچھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، میرے پیارے یوسف، ثابت قدم ایمان کی کنجی اللہ کے مسلسل یاد اور اس کے تمام نعمتوں کے لیے مخلصانہ شکر گزاری میں ہے۔ اس نے ایک نوجوان کے بارے میں ایک خوبصورت کہانی سنائی جو کبھی دمشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتا تھا۔ اس نوجوان کو اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اللہ کی رحمت اور ہدایت سے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ایک دن وہ نوجوان شدید بیمار پڑ گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ تکلیف اور تکلیف کے باوجود وہ اکثر مسکراتے اور کہتے کہ الحمدللہ، میری زندگی کے ہر لمحے کے لیے یہ ایک آزمائش اور نعمت ہے۔ جو لوگ اس کی عیادت کرتے تھے وہ مشکلات کے باوجود اس کے اٹل ایمان سے حیران رہ جاتے تھے۔ ایک رات اس نوجوان نے خواب دیکھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمجوشی سے مسکرائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا صبر اور شکر آسمانوں تک پہنچ گیا۔ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تیرا اجر عظیم ہے۔ بیدار ہونے پر نوجوان نے امن اور خوشی کا ایک ناقابل یقین احساس محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں تھا۔ آخری سانس تک اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتے رہے۔ ابراہیم نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کہانی ہمیں مشکلوں کے باوجود اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے اور ہمیں ہمیشہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں عطا کیا ہے۔ یوسف اس کہانی اور اس کے پہنچتے چھپی حکمت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اتنا گہرا سبق بانٹنے کے لیے ابراہیم کا شکر ادا کیا اور اس دن سے اس نے اپنے آپ کو ایمان اور شکر گزاری کے راستے پر چلنے کے لیے وقف کر دیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، یوسف اپنی حکمت اور تقوی کے لیے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے ابراہیم سے سیکھی ہوئی تعلیمات کو دور دور تک لوگوں تک پہنچا دیا اور اسی طرح دمشق کے دانش مند ابراہیم کی میراث اور ان لوگوں کے دلوں اور ایمان کے ذریعے زندہ رہی جن کو اس نے اپنی گہری تعلیمات سے چھو لیا تھا۔